أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حضرات، پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات معلوم کیے. ان کی پیدائش سے لے کر شروع کر کے ہم نے کچھ واقعات معلوم کیے. ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہاں جا کر ان کا نکاح ہوا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، ان کی لڑکی سے. اس کے بعد کے کچھ واقعات اس سورت کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کس طرح فرعون کے دربار کو بھیجنے کا حکم دیا. فرعون کے پاس جا کر اللہ رب العالمین نے دعوت دینے کا حکم دیا، تو اس میں کیا کچھ ہوا ہم معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. اس شرط پر نکاح ہوا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا. مہر یہ طے ہوا تھا کہ 8 سال خدمت کریں، کام کریں ان کے پاس، اور یہ بھی انہیں اختیار دیا تھا کہ 2 سال مزید 2 سال اگر آپ چاہیں تو وہ بھی پورا کر سکتے ہیں. تو جب یہ وقت مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، تب موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ واپس ہو رہے ہیں مصر کی طرف اپنے اہل و عیال کو لے کر. اس دوران کچھ واقعات رونما ہوئے، وہ ہم انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس آ رہے تھے. رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی اور کافی ٹھنڈی بھی تھی، تو انہیں کسی گرم چیز کی ضرورت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا راستے میں پہاڑ کے پاس آگ کی طرح کوئی چیز نظر آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکو، شاید وہاں سے کچھ مل جائے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف، روشنی کی طرف بڑھے. انہیں پتہ نہیں تھا وہاں کیا ہے، حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہے غیب کا علم نہیں جانتے ہیں. جو اللہ رب العالمین انہیں معلوم کراتے ہیں اتنا ہی انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی کی طرف چلے گئے. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ کے پاس گئے، ایک درخت تھا، اس درخت کی طرف سے روشنی تھی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ، ایک آواز تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. یعنی اللہ رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ بلا کر اللہ رب العالمین آپ سے بات چیت کریں. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ معجزات دیے. آئیے ہم وہ کیا معجزے تھے ہم سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی کہ میں نے تمہیں نبی بنا لیا ہے. جو وحی کی جا رہی ہے تمہاری طرف، دھیان سے سنو، غور سے سنو. میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. انا فاعبدنی، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو، مجھے یاد کیا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، تمہارے ہاتھ میں وہ کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا ہی عصائی، وہ تو میری لکڑی ہے. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیکا لیتا ہوں. وأہش بها علی غنمی، اور میں بکری کے لیے اس سے پتے توڑتا ہوں اور پتے توڑ کر انہیں چارہ دیتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخرى، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں میں اس کے ذریعے سے کرتا ہوں. سوال ایک تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ کیا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ یہ لاٹھی ہے، یہ لکڑی ہے، تو کافی تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھیے ایک جواب دینے کے بجائے کئی جواب دے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہ لکڑی ہے، اس کے ذریعے سے میں فلاں 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 کام کرتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شوق بڑھ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے اور رب سے ایک گفتگو لمبی ہو. یہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا جو مزہ ہے، جب بندے کو مل جائے تو بندہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. یہ نبی کی گفتگو ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن عام انسان کی گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ کیسے اللہ رب العالمین سے مناجات کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے، وہ ہے نماز. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معراج المؤمن الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے. جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جا کر بات چیت کیے تھے. جی ہاں، تو ٹھیک اسی طرح سے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ جائیں گے، حدیث کے اندر جائیں گے تو یہی بات ملے گی کہ بندہ جب ایک آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں. اس کے بعد آئیے، یہ اللہ رب العالمین سے بات چیت ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام مزہ لے رہے تھے، اللہ رب العالمین سے لطف اندوز ہو رہے تھے بات چیت کرنے میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتلائی اس لاٹھی کے سلسلے میں. کہا اللہ تعالیٰ نے قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو تم گرا دو، ڈال دو زمین پر. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو گرا دیا زمین پر تو سانپ کی شکل اختیار کر گئی وہ لاٹھی، زندہ ایک سانپ. سورہ قصص کے اندر یہ ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ لپک رہا تھا، اس میں ایک حرکت تھی، جانٌ ایک جاندار چیز، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے تھے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ تم آگے بڑھو، تم مت ڈرو. انک من الآمنین، تم جو ہے سلامت والوں میں سے ہو. اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ کے اندر یہ فرماتا ہے قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، تم اسے پکڑ لو، لے لو، میں اس کی اصل جو صورت تھی، شکل تھی، یعنی لاٹھی کی شکل پھر میں دہرا دوں گا، اسے لوٹا دوں گا. اسی طرح حضرات ایک اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بتلائی تھی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے دی کہ کہا کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، تم اپنے بازو میں ہاتھ کو رکھو، اس کے بعد نکالو تو دیکھو گے وہ چمکتا ہوا رہے گا، چمکتا ہوا نظر آئے گا. سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یعنی ایسا سفید جس میں کوئی عیب نہیں ہے. یعنی کہ آدمی کے جسم میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ حصہ سفید ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو کہا عیب دار نہیں بلکہ وہ خوبصورت ہوگا. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحِكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ. اس کے بعد یہ اللہ رب العالمین سے گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے بھی دیے. اب آئیے حضرات، یہیں سے اللہ رب العالمین کا حکم ہو رہا ہے کہ پھر تم اس آدمی کے پاس جاؤ جس آدمی سے تم نے فرار اختیار کیا تھا، جس آدمی سے تم نے بچ کر اس کی جو سلطنت تھی اس کو چھوڑ کر تم آ گئے تھے، یعنی کہ فرعون. اب اللہ رب العالمین کا حکم ہو رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور تم میری دعوت پیش کرو. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، جابر اور بہت ہی سخت قسم کا آدمی جو آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا ہے، حیوان بھی سمجھتا ہے، ایسے آدمی کے پاس، اور اوپر سے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے بھاگ کر آ گئے تھے. اب کیسے اس کے دربار میں جائیں؟ گویا کہ شیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہیں. ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا دعوت دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی بات ماننی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اللہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں نے تو ایک آدمی کو خطا کرتے ہوئے غلطی سے میں نے مار دیا تھا، اور وہ لوگ مجھے مارنے کے چکر میں تھے، اگر میں جاؤں تو مجھے مار دیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. انہوں نے اب اپنے بازو کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون ہے اور وہ گفتگو کرنے میں بات چیت میں بہت ہی اچھا ہے، پروردگارہ تم مجھے اسے میرے ساتھ دے دو. دوسری آیت میں یہ بھی ہے، یعنی مفسرین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان میں کوئی لقنت تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام ہر عیب سے بری ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ایسا اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہمت تاکہ حاصل ہو جائے. جب آدمی گھبرا ہوا رہتا ہے تو بات چیت کرنے والا انسان بھی جو ہے لرزتا رہتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی رہتی ہے. تو گویا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈر سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ دے دیا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اب جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، اور اللہ رب العالمین نے کچھ اور نصیحت بھی فرمائی کہ ان باتوں کا تم خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. تم دونوں چلے جاؤ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم اللہ رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہیں اس کی طرف سے ہم رسول بھیجے ہوئے ہیں. وَأَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ بھی کہو کہ ہم بنی اسرائیل کو نکالنا چاہتے ہیں، تمہارا جو ظلم ہے اس سے ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بولو. اور اللہ رب العالمین نے بھی بتلایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اور اس بات کا بھی خیال رکھو جب تم اس سے بات چیت کرو تو سخت انداز اختیار نہ کرو، نرم انداز سے، نرم گفتگو سے کیا کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے وہ سمجھ لے، وہ نصیحت حاصل کر لے
اور اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں آ جائے. یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ایک جو ہے نا بالمکمل طریقے سے تیار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا رہے ہیں. اب ہم سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی کیا گفتگو ہوئی تھی. آئیے حضرات ہم وہ سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس اور فرعون کو جب پتا چلا کہ یہ موسیٰ جو ہے کسی اور رب کسی اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس نے کہا کہ کون ہے وہ رب کون ہے وہ رب کون ہے وہ اللہ. یہ کہنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے جو اپنا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس کو بھی اس نے یاد دلایا. کہا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کیا تم تو وہی نوجوان ہو جو ایک وقت ایسا تھا جو بچہ تھا ہمارے دربار میں, ہم نے اسے پالا اسے بڑا کیا اور تم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ کاٹا ہے ہمارے پاس. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. اور تم نے وہ عمل کیا وہ کام کیا جبکہ تم نادان تھے. یعنی کہ اشارہ ہے اس حرکت کی طرف قتل کی طرف. اس کے بعد اب آئیے حضرات کیا گفتگو میں اور کیا بات ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالين. میں نے وہ کیا تھا جبکہ میں غلطی پر تھا میں گمراہ تھا. گمراہ کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور کے راستے میں چلے جانا, یا گمراہ سے مراد یہ ہے کہ میں غلطی پر تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا اور کہا ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکما وجعلنی من المرسلین. جب میں ڈر سے یہاں سے بھاگ گیا چلا گیا اللہ رب العالمین نے مجھے حکمت دی, یعنی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنایا. اس کے بعد حضرات موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا تو فرعون نے کہا وما رب العالمین. رب العالمین رب العالمین بار بار کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو کہا کہ سارے جہاں کا رب کون ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. کہا وہ اللہ جو آسمانوں کا اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہیں ان تمام چیزوں کا پروردگار ہے, ان کو پالنے والا ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو تو یقین کر لو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کرتے ہوئے. اب فرعون جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سنا اس نے اپنے اطراف جو لوگ بیٹھے تھے اپنے دربار میں ان کی طرف متوجہ ہوا فرعون اور کہا قال لمن حوله الا تستمعون. کہ کیا تم نہیں سن رہے ہو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. جب اسے جواب نہیں مل رہا تھا تو دوسروں سے مدد لینے کے لیے دوسروں کے جذبے کو بھڑکا رہا تھا. اس طرح سے حضرات اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب میں کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین. کہا کہ وہ پروردگار جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. اب اور زیادہ وہ غصہ ہو رہا تھا فرعون. پھر کہا فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کو بھڑکانا چاہ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں پھر اور ایک وار کیے. کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. کہا کہ اللہ رب العالمین جو مشرق مغرب ہر جہت کا یعنی ہر چیز کا اللہ رب العالمین پروردگار ہے, اگر تم اس بات کو سمجھنے والے ہو تو سمجھ لو. پھر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. قال فما بال القرون الاولى. پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا حال ہے. یہ فرعون نے کہا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. ان تمام لوگوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے, کتاب میں محفوظ ہے, اور میرا پروردگار اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو محفوظ رکھتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا الذی جعل لکم الارض مہدا. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. وسلک لکم فیہا سبلا. اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا ہے.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی پروردگار ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کی. اس کے بعد حضرات اب فرعون اخیر میں یہ کہہ رہا ہے قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانو گے، الہ مانو گے، اللہ مانو گے، تو میں تمہیں قید کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. یہ فرعون کی طرف سے دھمکی تھی. اب دیکھیے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس کے سامنے کچھ پروف پیش کروں، کچھ دلائل، کچھ حقائق پیش کروں جس کے بنا پر اسے یقین ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی واضح چیز پیش کروں تو کہا فرعون نے قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے تم لاؤ جو لانا چاہ رہے ہو اگر سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لکڑی تھی عصا، اس کو ڈال دیا زمین پر، اس سانپ کی شکل اختیار کر لی. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بازو میں رکھا، پھر باہر کیا تو جو روشنی تھی وہ روشنی آئی. یہ بھی ایک نشانی تھی اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا. اب فرعون نے کہا اپنے لوگوں سے، درباریوں سے کہا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، لوگوں یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے. اس وقت جادو کا بڑا چرچا تھا. پھر لوگوں نے کہا قالوا ان هذا لسحر مبین، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لوگوں نے کہا ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، یہ بہت ہی بڑا جادوگر ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم سحر هذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح بات آ گئی تو تم اسے جادو کہہ رہے ہو. ولا يفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. اب لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے باپ دادا کی جو دین تھا کیا اس سے تم ہمیں لوٹانا چاہتے ہو، اس سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو. اس طرح سے لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنا شروع کر دی. اسی طرح حضرات لوگوں نے فرعون نے اب کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اب لوگوں کو بھڑکانا چاہ رہا تھا فرعون کہ یہ جو انسان ہے یہ دراصل تمہیں اپنے جادو سے جو سرزمین مصر ہے اس سے نکالنا چاہ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی سرزمین کی محبت ہوتی ہے، تو ایسی بات اس نے لوگوں سے کہی جس کی وجہ سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو جائیں. لیکن اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ تھی موسیٰ علیہ السلام کی. وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. اب ایک بات طے ہوئی کہ کیا موسیٰ علیہ السلام جو دکھلا رہے ہیں کیا وہ جادو ہی ہے وہ حقیقت ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا. فرعون نے ایک دن مقرر کیا اور اس نے جتنے بھی جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر، تمام کے تمام کو بلایا ایک میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. تب ایک دن مقرر کیا گیا. وہ دن تمام کے تمام جو جادوگر تھے وہ لوگ آ گئے اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے مقابلہ کرنا تھا. اب جادوگروں نے فرعون سے کہا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، کہ بادشاہ اگر ہم غالب ہو جائیں، اگر ہم فرعون کو ہرا دیں، اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں، کیا ہمارے لیے کوئی خاص انعام ہے آپ کے پاس؟ تو فرعون نے کہا انعام تو دور کی بات، میں تمہیں اپنے قریب لوگوں میں سے کر دوں گا، بنا دوں گا. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، تم میرے قریبی میں سے ہو جاؤ گے. اسی طرح فرعون نے لالچ دلائی. اب آئیے حضرات اللہ رب العالمین کیسے انسان کو ہدایت دیتا ہے دیکھیے. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں سے، ان جادوگروں سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے، جو کچھ بتلانا ہے وہ بتلاؤ اور ڈالو.
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. جادوگروں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لکڑیوں کو لاٹھیوں کو کیا کیا ڈال دیا زمین پر اور فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہم ضرور بضرور غالب ہونے والے ہیں, ہم جیتنے والے ہیں. جب ایسا ہوا اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اب اپنی جو لاٹھی تھی وہ ڈالنے لگے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. جب لوگوں نے اپنی جو ہے کارنامہ دکھلایا تب ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی بڑے بڑے سانپ ہیں. یہ جادو کا ایک اثر تھا, لوگوں کے آنکھوں کو جو ہے نا دھوکہ دے رہا تھا. اب اتنے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی لاٹھی کو ڈال دیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا. جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈال دیے تو یہ سانپ کی شکل اختیار کر لی اور جتنے بھی سانپ تھے, جتنے بھی جادو کے وہ اثرات تھے ان کے پاس, یہ سانپ یہ اژدہا گلنے لگا, اسے نگلنے لگا. انما صنعوا کید الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ساحر جادوگر کہیں سے بھی آئے لیکن اللہ رب العالمین کی جو حقیقت آ جائے اس کے سامنے وہ چیز ٹیکتی نہیں ہے, رہتی نہیں ہے. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اور جادوگر جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اسی طرح ان لوگوں کے کارنامے جو تھے وہ باطل ہو گئے. اب آئیے, اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. ان لوگوں نے جذبے میں آ کر کہا آمنا برب موسیٰ وہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور یہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ, ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے اور جو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار ہیں. اب فرعون کی حالت اور خراب ہو گئی. فرعون نے جب دیکھا کہ ہمارے ہی لوگ, ہماری سپورٹ کرنے والے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے. اب فرعون یہ کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, کیا تم ایمان لا لیے اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں. یعنی اجازت بھی, ایمان لانے کی اجازت بھی اس سے لینی تھی. یہ یعنی ہر چیز پر وہ اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن سبحان اللہ, جب ان لوگوں کے دلوں میں یہ جو جادوگر تھے پہلے کفر یا کام کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثابت کر دیا, ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, فرعون نے کہا یہ تمہارا بڑا آدمی ہے, جادوگر, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے, گویا کہ ایک پلان ہے تمہارا. یہ فرعون کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منھا اہلھا فسوف تعلمون. اس پلاننگ سے تم یہ چاہتے ہو کہ اس شہر کے جو لوگ ہیں ان سب کو تم لے کر چلے جاؤ. اب فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا مخالف سمت سے. مخالف سمت کا مطلب کیا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے تو بائیں پیر کو کاٹا جائے, بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے تو دائیں پیر کو کاٹا جائے. اس کو مخالف سمت سے کاٹنا کہتے ہیں. تو فرعون نے یہ دھمکی دی اور یہ بھی کہا یا تو میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا تم تمام کے تمام لوگوں کو. یہ فرعون کی طرف سے دھمکی تھی. سبحان اللہ, ان لوگوں نے جواب میں کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون, کوئی بات نہیں ہے, کسی تمہاری بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے ہمارے ساتھ تو اس بات کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, اگر ایسا بھی تم کرو گے ہم تو اللہ رب العالمین کے پاس جانے والے ہیں. اس کے بعد وقالوا فی ایمان و حماسہ, ان لوگوں نے اپنے ایمان کے جذبے میں کہا ان آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں, اللہ رب العالمین تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے
اور جو کچھ برائی ہم نے کی تھی جادو وغیرہ. واللہ خیر و ابقا, اللہ رب العالمین سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا, جو آدمی مجرم ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا اس کا انجام جہنم ہوگا, اور جہنم میں آدمی کو نہ موت آئے گی ولا یحیا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا, نہ یعنی موت و زندگی کے درمیان وہ وقت کاٹ یعنی گزارے گا جہنم کے اندر. ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی, لیکن جو آدمی نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین بلند درجات رکھے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا, اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے جنت رکھے ہیں, باغات, نہریں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے جس کے اندر یہ تمام لوگ صالحین ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. وذلک جزاء من تزکا, اور یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جن لوگوں نے تزکیہ کیا, اپنے نفس کو پاک رکھا. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ اور بھی کچھ واقعات ہیں, سلسلہ وار کچھ واقعات ہیں. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ان کی زندگی سے جو متعلق واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر وہ ہم ختم کریں گے. اس کے بعد پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات کا ذکر ہے, اور بھی کچھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعے ہیں وہ ہم معلوم کریں گے. یہ جو یعنی واقعات تھے ہم نے معلوم کیے, ان سے کچھ دروس کچھ فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کا بھی کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.